अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ माहिरू की किस्त नंबर 14 के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। मेरी नॉवल आप लोगों को कैसी लगती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। मुझे बताया करें, मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करती हूँ। आप लोगों के प्यारे-प्यारे कमेंट को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तो प्लीज़ अपने कमेंट से मुझे अपनी राय का इज़हार दिया करें, बताया करें, ठीक है? तो आज के एपिसोड में आप लोगों ने लाज़मी कमेंट करना है और मुझे बताना है। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ पर वो तेज़ी से दौड़ी। बेधड़क दरवाज़ा खोलने पर सामने मौजूद शख्स को देखकर चेहरे की मुस्कान गायब होकर माथे के बल में तब्दील हुई थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस वक्त घर पर कोई भी नहीं है, तो आप जा सकते हैं। ये कहकर उसने दरवाज़ा बंद करना चाहा था, लेकिन मुकाबिल ने सख्ती से दरवाजे को पकड़ लिया। मैं जानता हूँ घर पर कोई नहीं है। मैं तुमसे बस बात करने आया हूँ। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। नाफहमी से बोलकर उसने फिर से दरवाज़ा बंद करना चाहा। बात तो करना पड़ेगी आज। ये कहता वो दरवाजे को ज़ोर से धक्का देता घर में दाखिल हो गया। ये क्या बदतमीज़ी है? आपकी इसी ज़बरदस्ती से मुझे नफ़रत है। खुशी गुस्से से चिल्लाई। तुम्हारी नज़र में ये ज़बरदस्ती है तो ज़बरदस्ती ही सही। क्या वो नहीं महसूस कर सकता था उस लड़की के लहजे में उभरी बरखिलाफ़ी को? कमरे में चलो। वो उसका हाथ पकड़कर उसे ड्राइंग रूम में की जानिब बढ़ा। मैंने कहा मुझे आपसे बात नहीं करनी। उसने जी तोड़ मज़ाहमत की लेकिन बेसूद। अब यहाँ बैठो और मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनो। जानता हूँ तुम कम अक्ल हो, लेकिन ये भी देखो 3 महीने गुज़र चुके हैं। तुम्हें समझने के लिए और कितना वक़्त दरकार है? उसे चेयर में बिठाकर सावर शोखी से बोला। शायद वो उसका मूड ठीक करना चाहता था। ज़ावर दरवाज़े के करीब खड़ा था। खुशी मेज़ के पास रखी कुर्सी पर बैठी थी। उसकी निगाहें फर्श पर बिछे कालीन पर टिकी थीं। खुशी, उसने पुकारा। खुशी ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम जानती हो खुशी, उस रात के बाद मैंने भी खुद को माफ़ नहीं किया। हर सुबह वो लम्हा मेरे सामने आ खड़ा होता है। यहाँ मेरा ही साया मेरा गुनाह बन गया है। ज़ावर धीमे लहजे में बोलता उसके पास चला आया। और क्या इस एहसास-ए जुर्म से मेरा ज़ख्म भर जाएगा? आपको लगता है आपके इस पछतावे से वो थप्पड़ मिट जाएगा जो मेरी रूह पर लगा था? आप कैसे वो थप्पड़ भूल सकते हैं जिसने मुझे ज़ख्मी कर दिया? उसने खामोशी तोड़ी थी, लेकिन नज़रें फिर भी झुकाए रखी। मैं मैं जानता हूँ, नहीं मिटेगा, लेकिन मैं इस बात की माफ़ी कई बार माँग चुका हूँ। तुम बस एक बार, सिर्फ़ एक बार मेरी आँखों में देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि वो आँखें अब वो नहीं रही, जिन्होंने तुम्हें रुलाया था। मैं अपने इस अमल पर बहुत शर्मिंदा हूँ।
میں بدل گیا ہوں یا پھر بدلنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں خود کو؟ زاور تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی ہلکی ہلکی سرخ تھی، جیسے ٹھیک سے سویا بھی نہ ہو۔ حالانکہ مکمل غلطی اس کی نہیں تھی، لیکن وہ بس اس رشتے کو بچانا چاہتا تھا۔ خوشی نے تیز نظروں سے اس کو دیکھا۔ کیا آپ واقعی بدل گئے؟ میں نے دیکھا ہے، آپ نہیں بدلے، آپ ابھی بھی وہی ہیں۔ اگر آپ بدلے ہوتے تو آپ کا یہ بدلنا میرے درد کو واپس نہیں لے سکتا۔ آپ نے مجھے چوٹ پہنچائی، ہرٹ کیا ہے۔ خوشی نے خود کو رونے سے باز رکھا تھا، اور اس وجہ سے اس کا چہرہ ہلکا سا سرخ بھی ہو گیا تھا۔ اس کی باتیں سن کر زاور کے کندھے ڈھیلے پڑے۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، تمہارے بغیر سب کچھ ادھورا ہے۔ میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں خوشی۔ وہ بے بسی سے بول رہا تھا، چہرے پر ندامت تھی۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، لیکن خوشی نے اس کی بات کاٹ دی۔ جب وہ بولی تو اس کا لہجہ تلخ تھا۔ جھوٹ مت بولے، مجھے آپ پر یقین نہیں ہے۔ آپ ابھی بھی وہی زاور ہو جو زبردستی کرنا جانتا ہے، جسے صرف اپنا فائدہ چاہیے۔ آپ کو آج بھی میری فکر نہیں، آپ کی خود کی ضرورت کھینچ لائی ہے۔ وہ غصے سے کھڑی ہو گئی۔ زاور خاموش رہ گیا۔ اس کا چہرہ ہلکا سا سرخ ہوا۔ اس نے خوشی کے دونوں بازوؤں کو سختی سے تھام کر اسے دیوار سے لگایا۔ اب وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ خوشی، آج تم نے ساری حدیں پار کر دی۔ میں اتنے دنوں سے تمہیں منانے کی کوششیں کر رہا تھا، لیکن تم میرے بارے میں ایسا سوچتی ہو، میں نہیں جانتا تھا۔ اچھا ہوا جو وقت رہتے مجھے پتا چل گیا کہ میری کتنی عزت ہے تمہاری نظر میں۔ خوش ہو جاؤ، اب بہت جلد تمہیں تمہاری آزادی کا پروانہ مل جائے گا۔ وہ غصے سے بھر کر بولا۔ اس کی باتیں سن کر اس کی جھکی نظریں یکایک اٹھی تھیں۔ اس کے پورے جسم میں سرسراہٹ سی پیدا ہوئی تھی، جیسے روم روم کہہ رہا ہو یہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ وہ بے اختیار اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے لب لرزے تھے، لیکن اب بھی خاموش۔ میں نے تم سے محبت کی تھی خوشی، سچی محبت، لیکن تم نے میری محبت کو ذلیل کیا ہے، اور زاور عباسی یہ کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ خوش رہو۔ یہ کہتا اس نے خوشی کو جھٹکے سے چھوڑا، پھر بڑے بڑے قدم بھرتا وہ اس سے دور جاتا گیا، جبکہ خوشی اس کی جاتی پشت دیکھتی رہ گئی۔ پارس کو اس کے بھیجے گئے اسٹاک کی قیمت مل چکی تھی۔ تبریز خلجی نے اسے 40 کروڑ دیے تھے، 30 کروڑ اس کے کام کے، 10 کروڑ ایڈوانس۔ وہ بے حد خوش تھا۔ اس نے اس رقم سے باقی کا مٹیریل، فیبرک وغیرہ کا آرڈر دے چکا تھا، جو 1 2 دن میں اسے موصول ہونے والی تھی۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ مل گئی آپ کو فرصت؟ ماہی نے طنزیہ کہا۔ ناراض ہو تو کیا مجھے خوش ہونا چاہیے؟ وہ چڑ گئی تھی۔ اچھا بابا، سوری،
جانتا ہوں ان دنوں میں تمہیں ٹائم نہیں دے پا رہا، لیکن میری جان، تم بھی تو سوچو، یہ سب میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ جائیں جائیں رہنے دیں، آپ کو میری فکر ہے ہی نہیں۔ میں دور کیا ہوئی، آپ تو بھول ہی گئے مجھے۔ لہجے میں افسردگی تھی۔ ایسا نہ کہو میری جان، کیوں تم ایسی تلخ باتیں کر کے اپنے پارس کی جان لینا چاہتی ہو؟ پارس چپ، کتنی بار کہا ہے یہ الفاظ اپنے منہ سے نہ نکالا کرے۔ مرے آپ کی دشمن۔ اس ایک لمحے میں ماہی کی سانسیں تنگ ہوئی تھی۔ وہ تو یہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پھر تم ایسی باتیں کیوں کرتی ہو جبکہ تم سب کچھ جانتی ہو؟ اس نے شکوہ کیا تھا۔ اچھا نہیں بولتی کچھ۔ یہ بتائیں، آپ ٹائم پہ کھانا کھا رہے ہیں نا؟ تفتیشی انداز میں پوچھا گیا۔ کھا لیتا ہوں، لیکن تمہاری بہت یاد آتی ہے۔ اس وقت مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے۔ کام کا بوجھ اتنا زیادہ ہے، آفس سے تھک کر آتا ہوں تو سکون کی طلب ہوتی ہے، لیکن اکیلے کمرے میں مجھے نیند نہیں آتی، بے چینی سی ہوتی ہے۔ پارس، کوئی پریشانی ہے کیا؟ اس کی باتیں سن کر وہ فکر مندی سے بولی۔ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، بس تھوڑا الجھن کا شکار ہوں۔ ایک عجیب سے خوف میں مبتلا رہتا ہوں، جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ ماما بھی آپا کے پاس ہیں، تم بھی نہیں ہو، نیلم اپنے کمرے میں ہوتی ہے، بابا کبھی رشتے دار تو کبھی اپنے دوست سے ملنے چلے جاتے ہیں۔ گھر میں سناٹا چھایا رہتا ہے، یہ خاموشی مجھے کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ بہت تراجم اپنے اندر سموئے ہوئے بہت گہرے الفاظ بول گیا۔ اچھا، آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، کچھ برا نہیں ہوگا۔ یہ بس آپ کا وہم ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کہنے کو کوئی الفاظ نہ تھے۔ سمجھتا ہوں، یہ وقتی تکلیف ہے۔ چلو اب تم سو جاؤ، رات بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اس کی پریشانی کو بھانپ کر اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ بھی سو جائیں۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، میری گڑیا کیسی ہے؟ بہت نرمی اور محبت سے اس نے کہا۔ بہت دنوں کے بعد آج اس کی بہن کی کال آئی تھی۔ میں بھی ٹھیک ہوں بھائی۔ آپ کو یاد ہے نا، کل امی ابو کی برسی ہے؟ میں کیسے بھول سکتا ہوں وہ بھیانک دن، جب امی اور ابو ہمیں یتیم لاوارث چھوڑ گئے تھے۔ ان کی لاش تک ہمیں نہیں ملی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی اتری تھی، ناک میں لالی چھائی تھی۔ بھول جائیں بھائی، اپنی زندگی میں ہوئی ہر اس رنجش اور تکلیف دہ باتوں کو جس نے آپ کو پتھر بنا دیا ہے۔ وہ رو رہی تھی اپنے بھائی کی شخصیت بدل جانے پر۔ وہ آج بھی نہیں بھولی، کبھی ان کی بھی ایک خوشحال زندگی ہوا کرتی تھی، جہاں وہ سب ہنسی خوشی رہتے تھے، اور آج اس کا بھائی خود کو انسان ہی نہیں سمجھتا ہو جیسے۔ نہ اس کے دل میں محبت کا احساس ہے، نہ کوئی جذبہ۔ وہ ایک ہی احساس کو پہچانتا ہے، جانتا ہے، سمجھتا ہے، اور وہ ہے نفرت کا احساس۔ میری چھوٹی گڑیا کیسی ہے؟ اس کی
बातों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करता, वो बात बदल गया। ठीक है, सो रही है वो अभी। हुँ, वो जब जागे तो मेरी बात करवाना। अब तुम भी आराम करो। ये कहकर उसने मुक़ाबिल की बात सुने बगैर ही फ़ोन बंद कर दिया। सर, एक इमरजेंसी हो गई है। अदनान साहब ने पारस के ऑफ़िस फ़ोन किया। वो बहुत घबराए हुए लग रहे थे। क्या बात है? अदनान साहब, सब खैरियत है? उसने यकदम पूछा। उसे कुछ बुरी खबर सुनने का अंदेशा हुआ। सर, कुछ भी खैरियत नहीं। फैसलाबाद से जो माल हम लेकर आ रहे थे, कल रात क़याम के लिए हम सब होटल में रुके थे। ड्राइवर भी सो गया था। ना जाने किसने आधी रात को 10 के 10 कंटेनर में आग लगा दी। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये सुनते ही पारस के पैरों तले ज़मीन खिसकी थी। यकदम वो चेयर से उठकर खड़ा हुआ। उस एक लम्हे में बर्बाद हो गया था वो। उसके हाथ से रिसीवर गिरा था। पारस जहाँ से तबाह हो चुका था। उसने सारे पैसे मटेरियल में लगा दिए थे, जो राख की ढेर बन चुका था। उसकी कंपनी, उसका घर, सब तबाह हो चुका था। खिलजी मैंशन में बरसी का एहतमाम चल रहा था। महल्लेदारों के साथ उसके ऑफिस के लोग भी वहाँ मौजूद थे। भाई, सारे लोग आपका पूछ रहे हैं और आप हैं कि यहाँ खुद को रूम में बंद कर रखा है। वो धड़ल्ले से दरवाज़ा खोलती उसके रूम में दाखिल हुई। गुड़िया, तुम जाओ, मेहमानों को देखो और परवेज़ से कहना मर्द हज़रात का ध्यान रखे। नहीं, आप भी बाहर चलें, सब क्या सोचेंगे? अभी उसने इतना ही कहा था कि कोई और भी रूम में दाखिल हुआ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसे देखकर उसके माथे पर बल नमूदार हुए थे। ऑफिस वर्कर को क्यों बुलाया था आपने? उसके सवाल का जवाब ना देकर उल्टा उसने सवाल ही किया था, जैसे सामने खड़ी लड़की ने नाक से मक्खी उड़ाई थी। हाँ, ठीक है। जिस काम के लिए आई हो, जाकर वो करो। मेरे सर पर सवार होने की ज़रूरत नहीं है। उछलत से कहा था उसने। न जाने क्यों उसका वजूद उसे एक आंक नहीं भाता था। बिना कहे वो चली गई, जबकि कन्नों ने उसे गौर चश्म देखा। लाइट पिस्ता कलर के सूट में सलीके से दुपट्टा सर पे लिए वो बेहद हसीन लग रही थी। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका स्टाइल बहुत ही पुरकशिश था। भाई, आप इस लड़की से इतनी बेरुखी से बात क्यों कर रहे थे? उसने सवाल किया। वैसे तो वो समझ चुकी थी, लेकिन वो अपने भाई के मुंह से सुनना चाहती थी, क्योंकि मुझे वो ज़हर लगती है, खासकर उस वक्त जब मुझ पर बिला वजह हक जताने की कोशिश करती है। उसकी आंखें बहुत से सवाल करती हैं, जिनका जवाब मेरे पास नहीं। शायद वो आपसे प्यार करती है, इसीलिए हक जताने की कोशिश करती है, लेकिन आपका रवैया उसे आगे बढ़ने नहीं देता। उसने जानबूझकर ऐसा कहा। वो अपने भाई को भी आबाद देखना चाहती थी। अगर ऐसी बात है
تو بہت اچھا ہے، وہ میرے رویے سے پیچھے رہتی ہے، کیونکہ میری زندگی میں کسی کے لیے جگہ نہیں ہے۔ یہ دل بنجر ہو چکا ہے اور بنجر زمین نکارہ ہوتی ہے۔ بھائی کی باتیں سن کر وہ چپ رہی، لیکن اس کے دماغ میں کچھ تو چل رہا تھا، لیکن کیا، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ ہیلو، ہاں بولو، کیا کام ہو گیا؟ ویری گڈ، بہت اچھی خبر سنائی ہے، اس کا تمہیں انعام ضرور ملے گا۔ تبریز خلجی فون پر کسی سے کہہ رہا تھا۔ کیسی خوشی کی خبر بھائی؟ فون بند ہونے کے بعد اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم جاؤ، باہر مہمانوں کو دیکھو۔ اس کے اس انداز نے اسے شک میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کا بھائی یوں ہی خوش نہیں ہوتا، یقیناً وجہ بڑی ہے۔ ماہی جلدی آ جاؤ، وندنا اس کے اپارٹمنٹ کے لاؤنج میں کھڑی اسے آوازیں دے رہی تھی۔ آ گئی، وہ تقریباً دوڑتی ہوئی آئی۔ دونوں یونیورسٹی کے لیے لیٹ ہو رہے تھے۔ اب چلو جلدی، ویسے کیا کر رہی تھی تم؟ دونوں اپارٹمنٹ سے نکلی جب اس نے پوچھا۔ اپنے لیے لنچ ریڈی کر رہی تھی۔ تم مجھے روز کینٹین کا برگر کھلا کھلا کر موٹی کر دو گی تو میرے میاں جی مجھے پہچاننے سے انکار ہی نہ کر دیں، ماہی نے شرارت سے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، حد ہو گئی یار، قسم سے تم کوئی اتنی پاگل ہو، وندنا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں جی وہ تو میں ہوں، ماہی فقریہ انداز میں بولی۔ دونوں باتیں کرتے کرتے یونیورسٹی کے قریب پہنچنے والی تھی۔ ماہی کا اپارٹمنٹ یونی کے بالکل قریب تھا۔ 10 منٹ پیدل چلتے ہی وہ یونی پہنچ جایا کرتی تھی۔ تمہارے ہسبینڈ جب بھی آئے تو مجھے ضرور ملوانا ان سے، وندنا نے کچھ سوچ کر کہا۔ وہ کیوں؟ اس کی بات نہ سمجھ کر ماہی نے سوال کیا۔ یار میں دیکھنا چاہوں گی اور انہیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گی، کیونکہ تم بہت لکی ہو ماہی، جو تمہارے ہسبینڈ تمہیں شادی کے بعد بھی پڑھا رہے ہیں، وہ بھی اس لیے کیونکہ تم لائر بننا چاہتی تھی۔ میں جانتی ہوں، میں اس دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی ہوں جو مجھے پارس جیسا شوہر۔ ماہی کہتے کہتے یکدم خاموش ہوئی۔ یکایک اس کے تیزی سے بھاگتے قدم اچانک جمود ہوئے۔ کیا ہوا ماہی؟ اس کی اس کیفیت کو دیکھ وندنا گھبرائی تھی۔ وہ 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 ماہی کسی کو دیکھ کر ہکلائی تھی۔ اس کا پورا جسم کانپنے لگا۔ وہ کون ماہی؟ وندنا سامنے دیکھ رہی تھی جہاں ماہی نے ہاتھ سے اشارہ کیا تھا۔ عیسیٰ کے ساتھ ایک شخص کھڑا تھا، دونوں آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے۔ اس شخص کو دیکھتے ہی ماہی بے ہوش ہو کر وہیں زمین بوس ہوئی۔ آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور ارتکاب جرم کے ایپیسوڈ کسے کسے چاہیے ان سب نے بھی آپ لوگوں نے بھی کامنٹ کر کے لازمی بتانا ہے مجھے، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔